کہ کچھ پنجاب کے جاٹ ان کو قرار نہیں آتا جب تک اپنی حکومت نہ ہو۔ پنجاب کے چودھریوں کی تسکین کے لیے پاکستان چاہیے، یا بلوچستان کے بلوچوں کی تسکین کے لیے پاکستان چاہیے، یا سندھیوں کی تسکین کے لیے یا پشتونوں کی تسکین کے لیے پاکستان چاہیے۔ ایسا پاکستان تو 4 دن بھی نہ نکالتا۔ مانگتے وقت رب سے مانگے ہی یہ گیا تھا کہ رب لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا پاکستان چاہیے۔ یہ برکت ہے اس کی بنیادوں میں، جس لیے اس کی قدر و قیمت بہت بڑی ہے۔ اور کسی شے کی حفاظت میں جب مذہب شامل ہو جائے، اور مذہب بھی وہ جو آخری ہو، مذہب بھی وہ جو سچا ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مسخر نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے ملک میں جو فتنے چل رہے ہیں، ان سے میں ایک بڑا فتنہ تحفظ کے خلاف یہ ہے کہ پاکستان کو محض وطن سمجھو، اس میں مذہب کی آمیزش نہ ہونے دو۔ جیسے بارڈر کے پار ایک ٹکڑا ہے تو بارڈر کی اس طرف بھی ایک ٹکڑا ہے، یہ 2 ٹکڑے ہیں زمین کے، یہ 2 وطن ہیں۔ بس وطن کے لحاظ سے اس سے پیار کرو۔ یہ نظریہ 100% غلط نظریہ ہے، اگرچہ دینے والے کئی دانشور ہوں، جانور ہوں، مفکر ہوں، جو کچھ بھی ہوں۔ یہ نظریہ ہے بھارت کو جتوانے کا نظریہ، یہ ہے پاکستان کو معاذ اللہ مٹانے کا نظریہ۔ کیونکہ وطن کی نسبت اگر اسلام سے نہیں، میں اس وطنیت کی بات کر رہا ہوں، تو اس بنیاد پر بارڈر پار کا ہندو بھی وطن سے پیار کر رہا ہے کہ اس کے حصے کی جگہ ہے، اس طرف کا پاکستانی بھی وطن سے پیار کر رہا ہے کہ یہ تقسیم میں اسے جگہ ملی ہے رہائش کے لیے، تو دونوں طرف وطن کا پیار ہوگا تو پھر ٹینک کے مقابلے میں ٹینک، میزائل کے مقابلے میں میزائل، فوج کے مقابلے میں فوج، عوام کے مقابلے میں عوام، حکومت کے مقابلے میں حکومت۔ اب شکست اور جیت کا فیصلہ صرف وطنیت کی بیس پر ہے، تو اس میں کیا ترجیح ہوگی کہ اس طرف والے جیت جائیں، کیونکہ وطن وہ بھی ہے، وطن یہ بھی ہے، فوج وہ بھی ہے، فوج یہ بھی ہے، جہاز ان کا ہے، جہاز ان کا ہے، اسلحہ ان کا ہے، اسلحہ ان کا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان سے کئی مرتبہ بڑی سلطنت آبادی کے لحاظ سے بھارت اس کو مجال نہیں کہ میلی آنکھ سے لاہور کی طرف دیکھے، کہ ہند کے ساتھ پیار کرنے والا وطن سے پیار کرتا ہے صرف، اور پاکستان سے پیار کرنے والا اسلام سے پہلے کرتا ہے، پاکستان میں بعد میں کرتا ہے۔ یعنی یہاں اگر جنگ چھڑے تو مسجدوں میں نمازی، تہجد گزار سحر کے وقت، مائیں بہنیں، بچہ بچہ دعا بھی کر رہا ہے، جذبہ بھی رکھتا ہے کہ میں بھی بارڈر پہ جاؤں اور میں بھی جنت کا ٹکٹ لے آؤں، کیونکہ یہ دیس میرے دین کا دیس ہے، یہ قرآن کا نگر ہے، یہ ختم نبوت کا تحفہ ہے، یہ خلافت راشدہ کا فیضان ہے، میں اس کے لیے اگر جان دوں گا تو جنت ملے گی۔ اس جذبے کا نہ کوئی ٹینک مقابلہ کرتا ہے، نہ کوئی میزائل مقابلہ کر سکتا ہے۔ یعنی اب کیا ہوگا کہ اسلام مکس ہو گیا ہے وطنیت کے ساتھ، اور اسلام عام مذہب بھی مکس ہو جائے، جھوٹا بھی ہو، تو اس کے لیے بھی اب دیکھو اسرائیل، وہاں وطنیت کے ساتھ مذہب مکس ہے،
یہود کا. اور ہمارے جو افلاطون ہیں یہ مجھے اس بات کا جواب دیں، لبرل لوگ وہاں کیوں لبرلزم نہیں؟ یہودی کیوں لبرل نہیں؟ یہودی اپنے دین کی برتری چاہتا ہے. یہودی دین کی برتری کے لیے مسلمانوں کی نشانیاں مٹانا چاہتا ہے، دین کی بنیاد پہ جنگیں لڑ رہا ہے. اور ادھر جتنا کٹر یہودی ہوگا اتنا زیادہ پاپولر ہوگا، اور ادھر جو سیاست میں گند ہے اس کی بنیاد پر جتنا کٹر مذہبی ہوگا اتنا زیادہ مسترد کیا جائے گا. کہ اگر یہ اسمبلی میں ہوا تو پھر کیا بن جائے گا؟ دیکھو سوچ کا فرق. مذہب جب سیاست سے مکس ہو جائے تو پھر اس سیاست کی قوت بڑھ جاتی ہے. اگرچہ جھوٹا مذہب ہے یہود کا، لیکن دیکھو ملک کے نظریے کے ساتھ انہوں نے رکھ لیا. تو جتنے زیادہ مذہبی جنون ہے یہود کا اتنی زیادہ ان کی قوت ظاہر ہو رہی ہے. اور ادھر اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی لبرل سا مولوی مل جائے تو اس کے ساتھ تو گزارا ہو جائے گا، لیکن کٹر مذہبی ان کو دبا کے رکھو، کیونکہ ان کا جو مذہبی جذبہ ہے اگر وہ وطنیت کے ساتھ مکس ہو گیا تو پھر نہ یورپی یونین کی بات مانی جائے گی نہ امریکہ کی بات مانی جائے گی. اور اس انداز میں پاکستان ایک ناقابل تسخیر قوت بن جائے گی. یہ غیروں کا ایجنڈا لے کر ہمیں محض وطنیت کے سبق پڑھاتے ہیں کہ جس میں اسلام کا اثر نہ ہو، صرف وطن کے لحاظ سے پاکستان سے پیار کیا جائے. ہم کہتے ہیں صرف وطن کے لحاظ سے نہیں، نوری کفن بھی سامنے ہے، قبر بھی سامنے ہے، اور یہ آج تک جو بچا ہے تو اس لیے بچا ہے کہ اس کے تحفظ میں مذہب شامل ہے. جب ادھر سے جہاز ابھی نندن لے کے چلتا ہے تو ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ٹیکنالوجی ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ناکام ہوتی ہے اور ادھر کی ٹیکنالوجی کامیاب ہوتی ہے کہ حسن صدیقی کی رگوں میں اسلام سے پیار کا جذبہ ہے، اور اس جذبے کے مقابلے میں نہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے، نہ انڈیا کی ٹیکنالوجی ہے، نہ امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے. اب وہ اسلام دشمن قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ انہیں اس فکر سے ہٹا کے رکھو اور پھر مقابلہ کرو، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. پھر تو محض ٹیکنالوجی ہوگی، اور محض ٹیکنالوجی اس کے لحاظ سے کوئی بھی نتیجہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن جب ٹیکنالوجی سے پہلے آئیڈیالوجی ہوگی تو پھر اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھو ایک بندہ بہت طاقتور کھلاڑی ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے دائیں ہاتھ میں اتنی طاقت ہے، اور کوئی کہے کہ اس قبیلے کے ساتھ جن کا یہ پہلوان ہے بس ایک شرط ان سے منوا لو، اس کے کچھ بندوں سے الگ سلگ کر کے کہ کشتی تو ہوگی مگر اس کا دائیں بازو باندھ دیا جائے گا، ایک ہاتھ سے یہ لڑے گا. اب جو ہمیں مذہب سے ہٹا کے وطنیت کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں یہ دونوں بازو ہمارے باندھنا چاہتے ہیں. یہ بھارت کا فلسفہ ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ ان کی سوچ ہے کہ اگر پاکستان کا فوجی، پاکستان کا باسی مومن مسلم اگر جذبہ جہاد لے کر نکلے گا تو پھر تو مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا.
کون سا جہاد فی